نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات یا ایہا الذین اے ایمان والو لیستأذنکم چاہیے کہ اجازت لے لیں تم میں سے الذین وہ لوگ ملکت ایمانکم جو تمہارے غلام ہیں والذین اور وہ لوگ لم یبلغوا جو نہیں پہنچے حلم بلوغت کو منکم تم میں سے ثلاث مرات تین اوقات میں من قبل صلاۃ الفجر نماز فجر سے پہلے وحین تضعون اور جس وقت اتار رکھے ہوں ثیابکم تم نے اپنے کپڑے من الظہیرۃ دوپہر کو من بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد ثلاث عورات لکم تین پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے لیس علیکم نہیں ہے تم پر ولا علیہم اور نہ ہی ان پر جناح بعدہن اس کے بعد کوئی گناہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض اور تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا جانا ہوتا ہے اور تمہیں بھی ایک دوسرے کے پاس کذالک اسی طرح سے یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتی احکامات واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے وَإِذْ بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب پہنچے بچے لڑکے منکم تم میں سے حلم بلوغت کو فَلْيَسْتَأْذِنُوا پس چاہیے کہ وہ اجازت لے لیں کَمَا اسْتَأْذَنَ جیسے کہ اجازت دیتے ہیں الذین وہ لوگ من قبلہم اس سے پہلے کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنے احکامات واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ تین اوقات جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں کہ گھر میں وہ لوگ جن سے پردہ نہیں ہے اور ان کا گھر میں اکثر آنا جانا رہتا ہے تو تین اوقات ایسے ہیں جن میں ان لوگوں کو بھی اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا چاہیے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ تین اوقات کون سے ہیں نماز فجر سے پہلے کا وقت اور دوپہر کے وقت جب کہ تم نے اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے ضروری کپڑوں کے علاوہ دیگر کپڑے اتارے ہوتے ہیں یعنی وہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد ان اوقات میں انسان بے تکلفی کے ساتھ ضروری کپڑے جو ہیں وہ پہنے ہوتے ہیں وہ تنہائی میں خلوت میں ہوتا ہے آرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو بے تکلف گھر میں آنے جانے کی اجازت ہے ان اوقات میں وہ لوگ بھی اجازت لے کر آئیں اس میں گھر کے جو ہے بچوں کے علاوہ غلام ہیں اور اسی طرح سے گھر کے جو محرم لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی اجازت لینی ضروری ہے اس لیے کہ اگر وہ اس طرح سے بے تکلفی کی حالت میں آ جائیں تو انسان کو کہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو اس آیت میں دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ بچوں کو تربیت دیں کہ وہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت جو ہے وہ ضرور لیں اور اسی طرح سے ان اوقات کے علاوہ بچوں اور غلاموں کو اجازت ہے کہ وہ اجازت کے بغیر کسی بھی وقت جو ہے وہ کمرے میں آ جا سکتے ہیں ان کے لیے بار بار جو ہے وہ اجازت لینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس آیت میں جو شریعت کا اصول ہے عدم حرج اور قلت تکلیف جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ خام خواہ جو ہے ان کو مشقت میں نہ ڈالا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیات ہیں کہ والقواعد اور خانہ نشین عورتیں یعنی
بیٹھنے والی، قواعدو بیٹھنے والی، بیٹھی رہنے والی، من النساء عورتیں یعنی کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں، اللاتی جو کہ لا یرجونا نہیں امید رکھتی نکاح کی، فلیسا علیہن نہیں ہے ان پر، جناح کوئی گناہ، ان یازانا کہ وہ اتار رکھیں، ثیابہن اپنے کپڑے، غیر متبرجات بزینتن کہ اپنی چادر جو کہ زینت کے علاوہ ہے، وَإِن یستعففن اور زینت والی ہے، وَإِن یستعففن اور چاہیے کہ وہ بچیں، خیرن یہ بہتر ہے، لہن ان کے لیے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیسا علی الاعمی نہیں ہے حرج نابینا پر، ولا اور نہ ہی علی الاعرج اور نہ ہی لنگڑے پر، حرجن کوئی الزام ہے یا حرج ہے، ولا علی المریض اور نہ ہی بیمار پر، حرجن کوئی الزام ہے یا حرج ہے، ولا انفسکم اور نہ ہی خود تم پر، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوتی امامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوتی اماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم یا اپنی خلاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت کم مفاتیحا یا ان گھروں سے جو کہ تمہارے قبضہ میں ہو، او صدیقیکم یا اپنے دوست کے گھروں سے، لیسا علیکم نہیں ہے حرج، علیکم جناح نہیں ہے کوئی الزام، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، جمیعاً اکٹھے مل کر، او اشتاتاً یا جدا جدا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا اور جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا پس سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنوں پر یعنی اپنے آپ پر، تحیّۃً دعائے خیر، من عند اللہ یہ اللہ کے ہاں ہے، مبارکۃً بابرکت، طیبۃً پاکیزہ، کذالک اسی طرح سے، یبین اللہ اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتی نشانیاں یا احکامات، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ تو اب جو ہے اس میں پہلے جو ہے بوڑھی عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو عورتیں گھر بیٹھی رہتی ہیں اور وہ اس بات سے نا امید ہو چکی ہیں کہ وہ نکاح کریں، ان میں کوئی جنسی خواہش نہیں رہی، تو وہ کپڑے جو کہ بننے سنورنے کے لیے ہوتے ہیں ان کو جو ہے انہیں پہننے کا شوق نہ ہو تو وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عام کپڑے جو ہیں وہ پہنے رکھیں اور ان کپڑوں میں وہ بغیر پردے کے باہر چلی جائیں۔ تو اگر وہ زینت والے کپڑے پہنے تو پھر ان کو اگر ان میں ایسی حس ہے کہ ابھی بننے سنورنے کا ان کو شوق ہے تو پھر جو ہے انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ پھر پردے کو جو ہے وہ ضروری سمجھے، لیکن اگر وہ اپنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ لے کر باہر نکل جائیں اور چہرے کو نہ چھپائیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ احتیاط کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن زینت اور بن سنور کر نکلنے کی ان کو بھی ایسی اجازت نہیں ہے، تو پھر ان کو اوپر چادر اوڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے جو احکامات دیے گئے ہیں، کہا گیا ہے کہ جو اندھا آدمی ہے یا لنگڑا ہے یا مریض ہے تو یا تم خود لوگ ہو
تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی خلاؤں کے گھروں سے کھاؤ، تو یا یہ ہے کہ ان گھروں میں سے کھاؤ جن پر تمہارا قبضہ ہے، یعنی جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اکٹھے مل کر کھا لیتے ہو یا جدا جدا کھاتے ہو۔ تو جب تم گھروں میں داخل ہو تو یہ ہے کہ اصول یہ بتایا گیا ہے کہ تم یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر یا اپنے اوپر سلام بھیجو اور دعائے خیر کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک بات ہے اور پاکیزہ بات ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر اپنے احکامات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہاں جو ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو تم آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ مومنین لوگ، مسلمان جو لوگ تھے، انہوں نے احتیاط برتنا شروع کر دی، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے کھا جائیں۔ تو جو معذور لوگ تھے، اندھے تھے، معذور تھے، لنگڑے تھے، انہوں نے بھی بہت احتیاط کی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھ نہ سکیں تو ہم کسی کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں، تو وہ احتیاط کرنے لگے کہ ہم دوسرے کے کھانے میں شریک نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر نہیں کھاتے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی معذوری کی وجہ سے کوئی زیادہ جگہ لے لیں یا اندھا ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر نہ آئے تو ہم دوسرے کے حصے کا بھی کھانا کھا لیں۔ تو انہوں نے بھی احتیاط برتنا شروع کر دی، اور دوسرا یہ کہ دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے بھی احتیاط برتنا شروع کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ معذور لوگ جو ہیں اپنی معذوری کی وجہ سے کم کھانا کھائیں اور اتنی دیر میں ہم کہیں زیادہ کھا لیں، تو احتیاط سے کام لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ واضح کر دیا کہ اس طرح اتنے تکلف میں پڑنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ مل کر بیٹھ کر کھا سکتے ہو یا تم علیحدہ علیحدہ بھی کھا سکتے ہو، تو اس طرح اکٹھا آپس میں کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ عربوں کے ہاں ایسا رواج ہوتا تھا کہ وہ کوئی دوسرا ان کا قریبی رشتہ دار ان کے گھر میں آتا اور ان کے کھانے میں شریک ہوتا تو اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اور اب اگر اپنے ساتھ کسی اپنے ملازم کو، غلام کو یا کسی دوست کو یا یہ ہے کہ کسی معذور شخص کو بھی لے کر آ جاتے تو وہ اور زیادہ خوش ہوتے کہ ان کے ہاں مہمان نوازی کا بہت زیادہ رواج تھا، وہ اس پر بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ تو اس طرح سے پھر ان کو حکم دے دیا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکتے ہو، مل کر بھی کھا سکتے ہو اور علیحدہ علیحدہ بھی کھا سکتے ہو، لیکن جب آپ نے اپنے گھروں میں بھی داخل ہونا ہے یا کسی کے گھروں میں داخل ہونا ہے تو ادب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سلام کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیا کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ان تک بھی پہنچے اور وہ بھی جو ہے قرآن کو سیکھیں، اور اس طرح سے ان کو بھی اجر ملے اور آپ کو بھی اجر ملے۔ اس میں آپ جو ہے وہ کنجوسی کا مظاہرہ نہ کیجیے اور ثواب میں خود بھی شامل ہوں اور دوسروں کو بھی شامل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔